تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آج ایران کا یہ کہنا ہے کہ غیر ضروری اہمیت کی حامل یہ رات ہوگی۔ ہمارے ساتھ لیلا خاتون موجود ہیں، مڈل ایسٹ ایکسپرٹ ہیں، ایڈیٹر ان چیف ہیں، مینا انسینسرڈ کی وار رپورٹر ہیں۔ لیلا، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ ایران تو کہہ رہا ہے کہ وہ سرنڈر نہیں کرے گا، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اگلا ہفتہ بہت ڈیسائسو ہو سکتا ہے اور مے بی ایون لیس دین اے ویک ہی سیز۔ مجھے یہ بتائیے گا، کیا فقط یہی وقت ہے؟ A lot of experts are thinking کہ اس ویکنڈ تک اٹیک بھی ہو سکتا ہے، but is this the only window for diplomacy؟ یا اب آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اسٹرائک کرنا ہی کرنا ہے؟ Well, we already know that the end game for the Americans for the longest time had been Iran. اینڈ گیم یہی ہے کہ امریکہ سب کچھ ایران کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 3-4 دہائیوں میں جو ایئر بیسز بنائے ہیں وہ بھی ایران کے ارد گرد بنائے ہیں۔ اس کے علاوہ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ ساتھ ہی امریکہ مسلسل کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ شروع کی جائے۔ اسرائیل نے اس جنگ کو شروع کیا اور امریکہ اب اس میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ جنگ اس وجہ سے نہیں لڑی جا رہی کہ ایران کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں، بلکہ اس وجہ سے شروع کی گئی ہے تاکہ ایرانی حکومت کو کمزور کیا جائے یا پھر اسے تبدیل کر دیا جائے اور ایسی حکومت لائی جائے جو امریکہ اور اسرائیل کی حامی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے سابق شاہ ایران کے بیٹے نے اسرائیل کا دورہ بھی کیا۔ اس نے شادی بھی ایک یہودی خاتون سے کی ہے اور اسے میڈیا پر بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ امریکہ خفیہ طور پر تو اسرائیل کی فوجی مدد کر رہا ہے۔ ابھی تھوڑا وقت لگے گا جب امریکہ کھل کر ایران کے خلاف جنگ میں داخل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے اسرائیل خطے میں موجود امریکی اثاثے پر حملہ کر دے اور پھر امریکہ اسی کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کر دے۔ Islamic Republic of Iran, but at the same time, when the Americans decide to go above the table and directly take part of the war, it's a matter of... لیلا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ تو سرنڈر ہی نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی متنبع کیا ہے کہ کوئی بھی امریکی ملٹری انٹرونشن جو ہے وہ irreparable ڈیمیج جو ہے اس کی صورت نتیجہ نکلے گا۔ کوئی بھی ایسی اب تو تھرڈ پارٹیز کو بھی کہہ دیا ہے کہ if anybody intervenes یہی حال ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سپریم لیڈر کو ایک ایزی ٹارگٹ کہا ہے، اور اب تو کیٹس بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا وار گول ہے سپریم لیڈر جو ہے، اعلیٰ قیادت جو ہے وہ آیت اللہ خامنئی کو مارنا۔ سو یو نو دس از آل گیٹنگ فرام بیڈ ٹو ورس۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ انکنڈیشنلی سرنڈر کرے ایران، ایک کوئک کیپیٹولیشن ڈزنٹ سیم آن دا کارڈز فرام ایرانز اینڈ آف کورس، اور کوئی ثالثی بھی نہیں ہو رہی۔ تو لیلا، کیا علاقائی جنگ کا خطرہ اب پہلے سے کہیں زیادہ ریئلسٹک اور حقیقی دکھ رہا ہے آپ کو؟ Well, don't you think it's very interesting that you have the United States of America threatening to kill not only the spiritual leader of one of the largest sects within Islam, the Pope of the Shiites? آپ کو نہیں لگتا یہ حیران کن ہے کہ امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر اور اسلام کے ایک بڑے فرقے کے سربراہ کو قتل کرنے کا اشارہ دیا ہے؟ انہیں شیعہ کا پوپ کہا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کے پاس تو ایرانی صدر سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ عالمی قانون کے تحت یہ دھمکی تو براہ راست ریاستی دہشت گردی ہے۔ روسی ترجمان نے کہا ہے کہ جرمن چانسلر نے انہیں بتایا کہ اسرائیل گندا کھیل کھیل رہا ہے، یورپی ریاستوں کے حق میں چیزیں چل رہی ہیں، اسی وجہ سے وہ ان دھمکیوں سے متعلق کچھ نہیں بول رہی۔ خامنئی کو اگر نشانہ بنایا بھی جاتا ہے تو ایران میں اس وقت ایسا نظام موجود ہے جو اس خلا کو پورا کر سکتا ہے، مگر اس کے باوجود اگر ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ اس سے ملتی جلتی صورتحال ہم نے اس وقت دیکھی جب حسن نصر اللہ کو شہید کیا گیا۔ 10 دن تک حزب اللہ کنفیوژن کا شکار ہوئی، مگر اس کے بعد صورتحال ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ ایرانی تناظر میں یہ خلا دنوں کے بجائے گھنٹوں میں پر کر لیا جائے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ عمان مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک جہاز نے بھی مسقط سے ایران کی جانب پرواز کی ہے۔ اس میں اعلیٰ مشن موجود ہے۔ آخر میں بات GCC ممالک پر آ جائے گی۔ وہی فیصلہ کریں گے کہ دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف دھکیلنا ہے یا نہیں، کیونکہ کوئی بھی حملہ جس کے نتیجے میں نیوکلیئر پلانٹ سے تابکاری ہوئی تو وہ تمام GCC ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ Secretary General Said Hassan Nasrallah, and that caused confusion for the resistance for about 10 days, but they managed to actually fill the gap. لیلا، and ہم move دیکھ on. رہے ہیں کہ ایران اکیلا صحیح لیکن کانسٹنٹلی ڈیمیج کر رہا ہے اسرائیل کو، اینڈ انفیکٹ اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کو بھی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے ایران میں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر تو بہت سے امریکی ملٹری بیسز اور اڈے ہیں جو تہران کی ہٹ لسٹ پہ ہو سکتے ہیں۔ مینا سلمان کا بیس ہے بحرین میں، دا بگسٹ امریکن بیس، اور جو میری بحرینی کچھ ذرائع سے بات ہوئی ہے وہ لوگ بھی سارے ہائی الرٹ پہ ہیں۔ ادھر تو ڈرلز ہو رہی ہیں باقاعدہ طور پر، لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا سکھایا جا رہا ہے۔ تو لیلا، جو ہیڈ کوارٹرز ہیں US نیوی کے 5th فلیٹ کے، ایک اور ایئر بیس ہے قطر کے اندر، پھر ایک اور ایئر بیس ہے UAE کے اندر، پھر کیمپ اور ایک ایئر بیس ہے کویت کے اندر، عراق کے اندر، گیرزن ہے آپ کا سیریا کے اندر۔ دیز آر آل پوٹینشیل امریکن ٹارگیٹس۔
تو اس پوری صورتحال کے اندر ایک طرف تو ایک خطرہ بھی اپنی جگہ موجود ہے اور دوسری طرف ایک کردار ہے جو حزب اللہ، ہوتیز یا حماس جو ہیں وہ بھی ادا کر سکتے ہیں. اور کیونکہ آپ پچھلے 20 مہینے سے فرام دا فرنٹ بارڈر سے رپورٹ کر رہی ہیں ان لیبنان، یو کورنگ دس وار، مجھے بتائیے گا کہ یہ جو گروپس ہیں ہوتیز، حماس اور یہ دیگر سارے گروپس، ان کی ابھی اسٹرینتھ کیا ہے اینڈ واٹ رول کین دے پوٹینشلی پلے؟ Yeah, and I was stationed in South Lebanon, right along the borders with occupied Palestine. میں نے مقبوضہ فلسطین کے سرحدی علاقے جو لبنان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہاں سے کوریج کی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ حزب اللہ کے علاوہ دیگر گروپس جن میں امن گروپ بھی شامل ہے انہوں نے اسرائیلی حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. میرا ماننا ہے کہ اگر ایران پر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ ہوا تو ایکسس آف ریزسٹنس چاہے وہ لبنان میں ہو یا پھر فلسطین میں، وہ مل کر جنگ لڑیں گے. ہمیں معلوم ہے کہ اگر امریکہ براہ راست ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شریک ہو جائیں گے جو تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا. تمام ریڈ لائنز کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اور وہ خطے میں موجود امریکہ، اسرائیلی اور ان ممالک کے اثاثوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیں گے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے. مثال کے طور پر برطانیہ نے بھی اسرائیل کو مدد فراہم کرنے کا بیان دیا ہے. کہا ہے کہ ہم جنگی جہاز اسرائیل بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے کہ برطانیہ اس جنگ کے لیے تیاری کر رہا ہے. روس نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی مدد کر رہا ہے. روس نے کہا ہے کہ ان پر لازم نہیں کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر لڑیں. میں سمجھتی ہوں اگر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تو تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی. اس کے بعد جو جنگ ہوگی وہ حکومت کی تبدیلی اور زمین پر قبضے کے بجائے نئے ملٹری سسٹم کو متعارف کروانے کے لیے کی جائے گی. اور ایسا ہم نے اس دن دیکھا جب اسرائیل نے تہران پر بمباری شروع کی. اس کے فوری بعد امریکہ کا بیان سامنے آیا کہ ہمارے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا میں بہترین ہیں اور اسرائیل ان کا ایران کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ان حملوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایران نے روسی اینٹی میسل سسٹمز اور ایرانی دفاعی نظام کا استعمال کرتے ہوئے اپنی سرزمین کا بھرپور دفاع کیا، جنہیں پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دینے کے لیے استعمال کیا اور بھارتی جنگی جہاز گرائے. دیکھا جا رہا ہے کہ بڑی طاقتیں اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو متعارف کروا رہی ہیں. The way that I look at it, if America takes part in this war, it will be World War III. It will drag everybody in this region into war. We will see polarization to the maximum. اور لاسٹلی لیلا، نیتن یاہو پچھلے 33 سال سے خوف و ہراس پھیلا رہا ہے. He's crying wolf. اب ایران کا جوہری ہتھیار آنے والا ہے، دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے دہانے پر کھڑا ہے بالکل. اینڈ یو نو دیٹس ناٹ دا کیس. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر یہ رجیم چینج ہوتا ہے آپ کو مزید علاقائی عدم توازن اور مور ریجنل امبیلنس دکھ رہا ہے if they do succeed in a regime change in Iran? Most definitely. I mean, with a regime change or without it, this current war hasn't ended yet. We are far from seeing the eye of the storm when it comes to this war. بالکل، رجیم چینج ہو یا نہیں، یہ جنگ اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں. ہم نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا. ابھی بہت برا وقت آنے والا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی نے جنگ روکنے کے بجائے اسرائیل کی مدد شروع کر دی ہے. اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے جا رہے ہیں. جب تک اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی نہیں روکی جاتی اس وقت تک آپ اسرائیل کی ریاستی بربریت کو نہیں روک سکتے جس کی قیادت ایک پاگل شخص کر رہا ہے. اس پاگل شخص کو وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ایک اور پاگل شخص کی حمایت حاصل ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے اسرائیل کو کہا ہے کہ ایران پر حملے جاری رکھیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایسے ملک پر حملوں کا کہا ہے جس کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس کی وجہ سے حملے کیے جا رہے ہیں. ایران تو کہہ رہا ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہے اور نہ ہی ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے باوجود حملے کیے جا رہے ہیں. ہم اس وقت زندہ ہیں جب گولی پہلے ماری جاتی ہے اور بعد میں پوچھا جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. دنیا خاموش ہے. میں آپ سمجھ سکتی ہوں کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کیوں شروع ہوئی. اسرائیل نے ایران میں کافی تقسیم پیدا کر دی ہے. انہوں نے تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کے لیے ایندھن ڈالنا شروع کر دیا ہے. بہت سے نیٹو ممالک اس جنگ میں خفیہ طور پر شامل ہو چکے ہیں. اس سے ایران میں مزید بے یقینی پیدا ہوگی کیونکہ آپ اتنے بڑے علاقے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ اگر ایران میں کچھ ہوتا ہے تو وہ براہ راست 15 ممالک پر اثر انداز ہوگا اور ان ممالک میں پاکستان، آذربائیجان، GCC ممالک، عراق اور دیگر شامل ہیں. ان ممالک میں دہشت گرد گروپ متحرک ہو جائیں گے جن کو اسرائیل، امریکہ اور دیگر ممالک نے تشکیل دیا ہے.